Do we truly understand what Iman means? Or have we reduced it to mere belief without action? In this 10-minute series, Dr. Isra Ahmed uncovers the true essence of faith, its depth, its demands and its consequences. کھانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں, معاش کی جدوجہد کرتا ہوں, کوئی کسی چلا رہا ہے, کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے, کوئی ہل چلا رہا ہے, کوئی قلم چلا رہا ہے. اسی طرح یہ معلوم ہے میرے اندر سیکشول ارج ہے جس کی بنا پر میں نے شادی کی ہے, گھر گھرستی کا بوجھ اٹھایا ہے. لیکن یہ کہ کیا یہی ہے صرف انسٹنکٹس؟ کیا حیوانی داعیات کے علاوہ کوئی اور ایسا بھی ہمارا داعیہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم ممیز ہو جائیں حیوانات سے؟ بھوک تو حیوان کو بھی لگتی ہے, سیکشول ارج اس میں بھی ہے, کوئی رین بسیرا اسے بھی چاہیے, لومڑی کو بھٹ چاہیے, پرندے کو گھونسلہ چاہیے. اگر تو یہیں تک ہیں ہمارے محرکات عمل تو ہمارے اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی محرک عمل ہمارا ہے جو ہمیں حیوان سے ممیز کرتا ہو تو وہ کیا ہے؟ اب یہ بیسک کوسچنز ہیں, اور میں آپ کو یہ بتاؤں جن حضرات نے فلسفے کا مطالعہ کیا ہے وہ تو میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ میں نے جو گروپ کیا ہے کوسچنز کو, یہ فلسفے کی مختلف شاخیں ہیں. ایک زمانے میں فلسفہ ایک علم تھا, آج فلسفے کی برانچز ہو چکی ہیں. ایک میٹا فزکس ہے, میٹا فزکس طے کرتی ہے کائنات کی حقیقت کو. ایک ایتھکس ہے جو خیر اور شر اور اخلاقیات سے بحث کرتی ہے. ایک ایپسٹمولوجی ہے, علم کی حقیقت کے بارے میں بحث کرتی ہے. ایک سائیکالوجی ہے, نفس انسانی, اس کے داعیات, محرکات عمل کیا ہیں وہ اس سے بحث کرتی ہے. یہ تمام برانچز ہیں فلسفی کی. یہ سارے کوسچن جو ہیں اب ان کو جان لیجئے. دنیا میں ہمیشہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی, ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ انہوں نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی, انہوں نے ان سوالوں کے جو جوابات اس معاشرے میں تسلیم کیے جاتے تھے انہیں تقلیدی ذہن کے ساتھ تسلیم نہیں کیا, بلکہ غور و فکر, سوچ بچار. They wanted to know the truth for themselves. ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے. میں کیسے مان لوں؟ یہ کہہ رہا ہے کائنات خود بخود بن گئی, فلاں کہہ رہا ہے نہیں کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے, تیسرا کہتا ہے 100 خدا ہیں, چوتھا کہتا کوئی خدا ودا نہیں ہے. تو میں کیسے مانوں, کس کی بات مانوں؟ مجھے خود جو ہے اپنی عقل سے, اپنے سوچ سے, اپنے غور و فکر سے ان کے جوابات تلاش کرنے. یہ جو لوگ ہیں انہیں آپ کہتے ہیں فلاسفہ, فلسفی, حکماء, دی وائز پیپل. کنفیوشس کون تھا؟ انہی سوالات کے بارے میں غور کرنے والا. تاؤ کون تھا؟ فلسفی. گوتم بدھ کی مثال میں کل دے چکا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر سرچ فار ٹروتھ, حقیقت کی تلاش کا داعیہ کتنا شدید ہوا. 30 برس کی عمر, پرائم آف دی یوتھ, ایک انسان کی جوانی کا یوں سمجھیے کہ وہ زور کا اور شدت کا دور ہے. اور کپل وستو کا شہزادہ, وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا, کوئی بھکاری نہیں تھا, کوئی وہ مانگ کر روٹیاں کھانے والا نہیں تھا. ایک بڑی حکومت تھی کپل وستو والی. اس کا وہ شہزادہ, وہ عین اپنی جوانی کے عروج کے وقت, ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ, وہ محل چھوڑتا ہے, جوان بیوی کو چھوڑتا ہے, شیر خوار بچے کو چھوڑتا ہے اور جاتا ہے اور در در کی خاک چھانتا ہے. کوئی رشی, کوئی منی, کوئی گیانی, کوئی جاننے والا, کوئی انلائٹنڈ پرسن, کوئی کہ جسے حقیقت کا سراغ مل گیا ہو, کوئی مجھے بتائے کہ حقیقت کیا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ اسے کیا ملا کیا نہیں ملا, اور جو کچھ آج گوتم بدھ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ صحیح نسبت ہے اس کی یا غلط ہے. میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ یہ ارج, دی سرچ فار ٹروتھ, دی سرچ فار ریئل نالج, وہ کتنی شدید ہے کہ جب پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی. اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں ہے, وہ تو اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے گا. He wants to know the truth, حقیقت کیا ہے. اب اس کی مثال آپ کو میں مغرب سے دے دوں. آپ کو معلوم ہے سقراط کون تھا؟ ایک فلسفی. اس نے غور و فکر کیا, سوچ بچار کیا,
یونان میں اس وقت جو باتیں مانی جا رہی تھی اس نے ریجیکٹ کیا، یہ غلط ہے، اپنے خیالات پیش کرنے شروع کیے، کچھ نوجوان اس کی طرف متوجہ ہو گئے، معاشرے کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کے خیال میں گمراہ کر رہا ہے، کہ جو چیزیں وہ مان رہے تھے ان کے خلاف کوئی بات پھیلا رہا ہے۔ لہٰذا اس سوسائٹی نے دو آپشنز پیش کیے سقراط کے سامنے، یا اپنی زبان بند کر لو، کچھ بیان مت کرو تو زندہ رہ سکتے ہو، ورنہ یہ زہر کا پیالہ ہے، ابھی پینا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے اس کا چوائس کیا تھا؟ He chose the cup of poison۔ میں نے جو کچھ سمجھا ہے، جو حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی ہے، میں اس کو بیان کر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں بیان نہ کروں اور زندہ رہوں یہ ممکن نہیں، میں تو لازماً بیان کروں گا، اگر میرے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے تو موت مجھے زندگی سے زیادہ پسند ہے۔ زہر کا پیالہ پیا کہ نہیں پیا؟ زندگی جو سب سے زیادہ قیمتی شے سمجھتا ہے انسان، اس کو بھی اس نے اپنے اس فکر اور نظریے کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ دوسری مثال ہے۔ تیسری مثال لیجئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں، فارسی ہے، باپ ایک بہت بڑے آتش کدے کا چیف پریسٹ تھا، سب سے بڑا پجاری، اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب باپ اس منصب پر ہے تو باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا، کیریئر اس کے لیے روشن۔ لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے، آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن نہ ڈالیں تو جلتی نہیں، ہم ایندھن ڈالیں تو جاری رہے گی، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اسی سے ہم دعائیں کریں، اسی سے ہم مانگنے لگے، یہ تو بڑی بے وقوفی کی حرکت ہے، میں اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو معلوم ہے he left his house, he left his country، گھر چھوڑا، ملک چھوڑا، کہاں گئے؟ شام۔ شام میں عیسائی راہبوں کے پاس، جیسے گوتم بدھ نے ایک ایک رشی اور ایک ایک منی کی خدمتیں کی ہیں، جوتیاں سیدھی کی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ سلمان فارس کا رہنے والا ایک ایک عیسائی پادری کے پاس، ایک ایک عیسائی راہب کے پاس جا رہا ہے، مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ ایک سے کچھ حاصل کیا، دوسرے کے پاس گئے۔ اب آخری جو شخص تھا، بہت نیک، بہت زاہد، بہت عالم، بہت عارف شخص، چونکہ آپ کو علم میں ہے کہ اس وقت تک جب تک حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی تو دین کون سا تھا؟ دین عیسوی، اور وہ دین عیسوی کے ماہر اور بڑے ہی ایسے روحانی طور پر اعلیٰ مقام پر فائز راہب موجود تھے۔ حضور کو بچپن میں پہچانا ایک راہب نے، بحیرہ راہب، پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اسی طرح کا یہ راہب تھا کوئی شخص۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اب آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میری تو وہ علم کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرا علم یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت اب قریب ہے، تمہارے اندر جو یہ پیاس ہے علم کی، یہ تو انہی کے دامن میں پہنچ کر اس کو سیری حاصل ہوگی، اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا، لہذا قسمت یاوری کرے گی، بسم اللہ کرو، ادھر کا رخ کرو۔ ادھر اس راہب کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر انہوں نے سفر شروع کیا عرب کا، ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے، قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار کرنے کے کیا معنی؟ غلام بنا لیے گئے، غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ لیکن خریدار کون تھا؟ مدینے کا ایک یہودی، یہ ہے طلب صادق، کشاں کشاں چاہے غلام کی حیثیت سے جا رہے ہیں مدینے، قسمت جو ہے یاوری کر رہی ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ لوٹے گئے، غلام بنا لیے گئے، مدینے پہنچ گئے، حضور ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی مکے میں ہے، لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا۔ اب یہ منتظر ہیں، جا سکتے نہیں کہ غلام ہیں، آزاد تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے موو کریں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں یہ سلمان وہ شخص ہے، فارس کا سلمان، جس کے بارے میں وہ بات 100% صحیح ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں پیاسے کے پاس چل کر آیا،
کہ محمد الرسول اللہ مدینے پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہیں خبر ملی، آ گئے وہ. لیکن یہ کہ بہرحال کیسے پہچانوں کہ جھوٹا ہے یا سچا نبی ہے؟ میرے لیے کیا پہچان ہے؟ راہب سے ایک سوال کیا تھا، اس نے کہا تھا دیکھو ایک پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ صدقہ